الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، سورہ حجرات کی آیتوں پر مشتمل بیان چل رہا ہے، اور سورہ حجرات میں موجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہم احکامات ہیں ان پر تفصیلی روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ کئی مہینوں سے اس سورت کے ہی ارد گرد بات کر رہے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ دراصل ہماری زندگیوں سے، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک بہتر سماج بنانے کے لیے، ایک بہتر سوسائٹی کو تشکیل دینے کے لیے اس طرح کے احکامات کو قرآن کریم میں نازل کیا گیا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ سماج میں بہتری پیدا ہو، سماج کے اندر سے برائی، بے حیائی، جھگڑا، فساد کیا ہو، دور ہو اور ختم ہو۔ لہذا جن بیماریوں پر نشاندہی کی گئی ہے اس صورت کے اندر، وہ بیماریاں ایسی ہیں جن بیماریوں کا شکار ہم میں سے ہر شخص ہے۔ ہم میں کا ہر شخص ان بیماریوں کا شکار ہے۔ جیسے تانا دینا، ہر شخص تانا دینے میں ماہر ہے۔ کسی کو سے لڑائی اور جھگڑا کرنا، اس میں بھی انسان کو صرف موقع ملنا چاہیے اور بہانہ ملنا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانا، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو صرف کوئی نہ کوئی مناسب موقع ملنا چاہیے۔ کسی کا نقل اتارنا، کسی کو برے نام سے پکارنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم اور آپ ہر دن کرتے ہیں۔ کسی کا ٹوہ میں لگ جانا، پچھلے ہفتے بات آئی تھی نا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کا ٹوہ میں نہ لگو، یہ بھی معاشرے کے اندر خوب پایا جاتا ہے۔ بدگمانی یہ سب سے بڑا مرض ہے ہمارا اور آپ کا۔ ہمارا اور آپ کا کسی کے تئیں بدگمانی پیدا کر لینا، بغیر دلیل، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا اور اس کی بنیاد پر پھر آگے ساری باتیں بڑھانا اور کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا زندگی کا سمجھ لیجئے ایک روٹین کا حصہ بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو دشمن کا وار، دوسرا ہمارا اور آپ کا نفس، اسی کے ساتھ بہت ساری بیماریوں کا اثر خاندانی طور پر ہوتا ہے، جینیٹک ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا اثر ماحولیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں، ایسے سماج میں، ایسے سوسائٹی میں ہی پلتے بڑھتے اور آگے بڑھتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جن لوگوں کے اندر یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر ہمارے اندر بھی یہ ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان بیماریوں سے بچنا بہت آسان نہیں ہے، آخر کٹھن بیماری ہے، بہت زبردست عیب ہے ہمارے اندر۔ اسی وجہ سے تو قرآن ایک ایک آیت نازل کر کے ان تمام چیزوں سے متعلق ہم لوگوں سے باتیں کر رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، اس کا یہ نقصان ہوگا، اس کا یہ افیکٹ پڑے گا، اس کا تم یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہذا بنیادی طور پہ ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اصل ہم لوگ کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے دکھلانا ہے، ایک بہتر سماج بنا کر دکھانا ہے، ایک بہتر فیملی بنا کر دکھلانا ہے،
ایک بہتر خاندان بنا کر دکھلانا ہے، ایک بہتر جماعت بنا کر دکھلانا ہے، ہماری پہچان بہتر ہو، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی۔ یہ برائیاں ہیں بتلا دی گئی، آپ کے اندر کوئی بیماری ہے جسمانی، ڈاکٹر بتلا دے اور آپ اس کا علاج نہ کروائیں تو کیا بیماری دور ہوگی؟ یا ڈاکٹر نے جو پرہیز آپ کو بتلا رکھا ہے ان پرہیز کو اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو کیا آپ بیماری سے شفا یاب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ وہی حال یہاں بھی ہے، یہاں آپ کو بتلا دی جا رہی ہے، قرآن 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے، ان آیات پر آپ نے کئی مرتبہ بیان سنا بھی ہوگا، پھر آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، کی جا رہی ہیں، پھر آپ کے سامنے یہ ساری باتیں آ بھی رہی ہیں، پھر بھی سماج کے اندر اور آپ دیکھتے ہیں یہ برائیاں ہمیں دکھتی ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے میں، تانا دینے میں، مذاق اڑانے میں، الزام تراشی کرنے میں، بدگمانی کرنے میں ماہر ہیں، موقع ملنا چاہیے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ان آیتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ عمل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہونا، نیت کرنا۔ جو آپ کہتے ہیں نا، نیت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے اب آپ تیار ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اندر یہ فکر پیدا کیجئے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف سن کر ختم نہیں کر دینا ہے، اس نیت سے بیٹھیے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، ان باتوں پر عمل کر کے ایک بہتر سماج اور سوسائٹی تیار کرنا۔ ہر انسان کے اندر برائی ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہے، نہ بولنے والا، نہ سننے والا، نہ دیکھنے والا، کوئی ان برائیوں سے خالی نہیں، اور کوئی اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان برائیاں کے موجود ہونے کے باوجود شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے نیت کرنا بنیادی طور پر ضروری ہے۔ ہم اور آپ جب تک خود یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ ہمیں بدلنا ہے اپنی زندگی کو، اپنی فکر کو، اپنے طریقے کو، تب تک دنیا کی کوئی طاقت آپ سے بدلوا کر نہیں لا سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ صاف طریقے سے سمجھ لیں، جب تک آپ اور ہم خود یہ نہیں چاہیں گے کہ ہاں میری زندگی تبدیل ہو، میری زندگی 30 سال 25 سال 40 سال 50 سال گزری ان برائیوں کے ساتھ گزری، اب جو بھی زندگی باقی ہے میں ان برائیوں کو چھوڑ کر گزاروں گا، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ حملہ چاروں طرف سے ہے، شیطان کا بھی حملہ ہے، نفس کا بھی حملہ ہے، دوست و احباب کا بھی حملہ ہے، ماحول کا بھی حملہ ہے، خاندانی طور پر بھی بہت ساری برائیاں منتقل ہوتی چلی آتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ جان لیجیے، کل قیامت کے دن جب پوچھ ہوگی نا ہم سے اور آپ سے، تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے خاندان میں سب لوگ اسی طریقے سے تھے اس لیے میں بھی یہ کام کر رہا تھا، یا میں جس ماحول میں، جس محلے میں، جس سماج میں رہتا تھا وہاں سب لوگ یہ برائیاں کرتے تھے اس لیے میں بھی یہ برائیوں میں مبتلا تھا۔ نہ آپ یہ کہہ سکیں گے کہ شیطان نے مجھے بہکایا تھا، شیطان کا بہانہ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو صاف قرآن میں کہہ دیا ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو، جو اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى، کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، حساب کتاب کے معاملات سے ڈرے اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچے، فإن الجنة هي المأوى، اس کو جنت دی جائے گی، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو نفس کے دھوکے سے، نفس دھوکہ باز ہے، نفس شیطان سے بھی خطرناک ہے، یہ ساری باتیں تو بتلائی گئی تھی، پھر آپ کیوں نفس کے پیچھے چلے؟ پھر ہم اور آپ کیوں شیطان کی باتوں کو مان رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں ماحول کا برا اثر قبول کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں عذر کے طور پر وہاں قبول نہیں کی جائے گی اور نہ کام آئے گی۔ لہذا تبدیلیاں ضروری ہیں، اتنی تفصیلات سے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے نا، اس کا مقصد یہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس نیت سے، اس ارادے سے بیٹھے کہ جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو میں کم از کم اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کروں۔ آپ کوشش کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، تھوڑی سی محنت کیجئے، زندگی بدلتی ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے واقعات سنا ہوگا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ایسا تھوڑی ہوتا وہ پیدا ہوتے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا۔ زندگی کا ایک رخ، ایک موڑ ایسا آیا کہ وہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کو بدلی اور اپنے اندر اچھائیوں کو لایا، برائیوں سے اپنے نفس کو پاک کیا۔ یہ کوشش کرنی ہوگی ہمیں اور آپ کو، بہت بنیادی ضرورت ہے۔ باتیں ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہم اور آپ سنتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ کان کا کیا ہوتا ہے؟ کان کو مزہ ملتا ہے اور اس کے بعد ساری باتیں ختم۔ یہاں سے جانے کے بعد وہی اگر زندگیاں چل رہی ہیں جو پہلے چل رہی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ میرا اتنا محنت کر کے آنے کا فائدہ ہے، نہ آپ کا یہاں اتنے غور سے سننے کا کوئی فائدہ ہے۔ اصل فائدہ تب ہوگا جب عمل میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لہذا عمل میں ہمیں اور آپ کو لانا ہے، چونکہ آج جو آیت کا جو ٹکڑا ہے نا،
اس کے اندر جس بیماری کی طرف قرآن نے اشارہ کیا اور جس چیز سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے، اس سے ہمارے اور آپ کے میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اس برائی سے پاک ہو۔ یعنی جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو کسی گناہ کے بارے میں اتنی بدترین طور پر اس کی شناخت کو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے جتنا اس گناہ کے بارے میں بیان کیا جو آج میں آپ کو بتاؤں، اور اتنا سخت ترین اس کو حدیث میں کہا گیا ہے، اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ وہ کیا، اس کو آپ جان لیں، وہ ہے غیبت۔ کیا ہے؟ غیبت۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ سورہ حجرات کی جو آیت ہے اس کے اندر، آج کا جو ٹکڑا ہے اس کے اندر قرآن نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا، اس کو جانیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، ایک روایت میں ایسا ہے کہ آپ نے خود پوچھا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، آپ خود بتلا دیجیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خود صحابی نے کہا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے ہمیں بتلائیے، غیبت کیا ہے ہمیں بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے غیبت کی تشریح کر دی تاکہ کوئی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہم میں کا ہر شخص غیبت کرتا ہے اور ایک غلط فہمی کا شکار ہے، اس کا بھی علاج حدیث کے اندر کر دیا گیا۔ کہا دیکھو غیبت نام ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت نام ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ کسی مسلمان بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز سے تذکرہ کرنا جو اس مسلمان بھائی کو ناپسند ہو۔ کسی مسلمان بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے اس کے کسی عیب کا اس انداز سے، اس طریقے سے تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم جو بات کر رہے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے، وہ بات اگر سچی ہو تو آپ نے کہا تبھی تو غیبت ہے۔ ارے اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، تم تذکرہ کر رہے ہو اس کے پیٹھ کے پیچھے، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر یہ عیب نہیں ہوتا اور تم تذکرہ کر رہے ہوتے تب تو یہ بہتان اور تہمت ہو جاتا۔ بھئی ایک انسان کے اندر ایک بات ہے نہیں، ایک عیب ہے نہیں، اور آپ اس کے طرف وہ عیب جھوٹی طور پہ منسوب کر رہے ہیں، یہ تو بہتان ہے، یہ تو تہمت ہے۔ غیبت نام ہی اسی کا ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بات بالکل سچ ہے، سامنے والے کے اندر یہ برائی، یہ عیب موجود ہے، اس کے باوجود آپ اس کا تذکرہ اس کے غائبانے میں کر رہے اس انداز سے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو کیا ہو، دل شکنی ہو، اس کو تکلیف پہنچے اور وہ برا مانے۔ اس کا نام کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا اور بچایا، کہا دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ دیکھیے غیبت کے بارے میں جو بات یہاں پر آئی کہ آپ کسی کے پیٹھ کے پیچھے کوئی بات اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو کیا لگے؟ برا لگے، اس کو غیبت کہا گیا۔ بھلے وہ بات کیا ہو، سچ ہو، تبھی غیبت ہے۔ اگر سچ نہ ہو تو جھوٹ ہو، اور جھوٹ ہوگا تو بہتان اور الزام تراشی ہو جائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے بعض مرتبہ کہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں غلط فہمی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا یہاں اس کے بارے میں، میرے پاس یہ طاقت اور پاور ہے کہ میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو باتیں میں فلاں کے بارے میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں وہ باتیں میں اس کے منہ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ گویا وہ اس طریقے سے اپنی اس غیبت کے لیے راستہ نکالنا چاہتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ کہ میں اس کے منہ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں، اس لیے یہاں کہہ رہا ہوں۔ اس سے یہ کہا جائے گا ارے بھائی بھلے تمہارے پاس یہ طاقت ہے، پاور ہے، یہ قدرت ہے کہ تم اس کے سامنے کہہ سکتے ہو تو اس کے سامنے ہی کہو، کس نے روکا ہے تم کو؟ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کے اندر یہ برائی ہے اور اس برائی کا تذکرہ میں اس کے منہ کے سامنے کر سکتا ہوں تو منہ کے سامنے کرو۔ پیٹھ کے پیچھے کر رہے ہو تو غیبت ہے، اور منہ کے سامنے بھی کر رہے ہو تو جان لو اگر تم کسی کے منہ کے سامنے اس کی برائی کا تذکرہ کر رہے ہو تو بھی جان لو اگر وہاں بھی تمہاری نیت کے اندر فساد ہوگا، سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کرنا مقصود ہوگا، اس کو بے عزت کرنا مقصود ہوگا، تو یہ بھی حرام۔ کسی کے منہ کے سامنے اس کی برائی کا تذکرہ اس مقصد سے تاکہ وہ ذلیل اور رسوا ہو، وہ بے عزت ہو، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر آپ کے دل میں خیرخواہی ہے، ہمدردی ہے سامنے والے کے تئیں،
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں سامنے والے کے حالات کو درست کروں، اس کے اندر جو برائی ہے اس کی طرف اس کو متوجہ کروں، تو آپ پیار سے اس سے یہ بات کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس سے ہمدردی سے یہ بات کر سکتے کہ بھائی دیکھو نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے، سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ کس چیز کا دیا گیا ہے؟ نماز کا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دور کر رہے ہو، نماز پڑھا کرو۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بے نمازی کہہ کے رسوا کرنا، ذلیل کرنا چند لوگوں کے سامنے، اس کا مذاق بنانا، یہ تو منہ کے سامنے بھی حرام ہے۔ وہ آپ بتائیے جب منہ کے سامنے حرام ہے تو کیا پیٹھ پیچھے کسی کے برائی کا تذکرہ کرنے کی اجازت ملے گی ہمیں اور آپ کو؟ سوچئے۔ اور ہم میں سے کون شخص ہے، میں نے کہا نا ابھی شروع میں گفتگو سے پہلے کہ ایسی برائی ہے جس میں سے ہم میں کا ہر شخص مبتلا ہے۔ ہم میں کا ہر شخص کسی سے سامنے فون سے کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کسی کی برائی بیان کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تو میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ ارے بھائی سچ کہہ رہا ہے تبھی تو غیبت ہے، جھوٹ کہتا تب تو بہتان اور تہمت ہو جاتا۔ تمہیں سچ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ، میں نے کہا نا قرآن کریم نے کسی بھی گناہ کے بارے میں اس کی شناعت کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جیسے غیبت کے بارے میں بیان کیا۔ معلوم کیا کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا بتلاؤ یہ بات مجھے، کہ تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ بتائیے ہم میں کا کوئی بھی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنی قابل نفرت چیز ہے۔ آپ تصور کیجئے اگر آپ کے سامنے گوشت پیش کیا جائے اور صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ انسان کا گوشت ہے، آپ دور بھاگ جائیے گا، آپ کو ایک گھن پیدا ہوگی، ایک نفرت پیدا ہوگی طبیعت کے اندر۔ پھر اس پہ یہ کہا جائے کہ ایسے انسان کا ہے جو مردہ تھا۔ مردار کا تو آپ جانور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، آپ جس جانور کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بالکل مرنے پر ہے، قصائی نے زبردستی اس کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت کوئی نہیں خریدتا ہے۔ تو انسان، مردے انسان کا گوشت کھا سکتا ہے کوئی؟ اور وہ بھی جب یہ بتلایا جائے کہ تمہارے بھائی کا ہے، وہ مردہ انسان کوئی اور نہیں تھا، تمہارا بھائی تھا، تو بتائیے کوئی انسان اس گوشت کا استعمال کرے گا؟ کتنی نفرت پیدا ہوگی۔ کہا اتنی نفرت تمہیں غیبت سے پیدا ہونی چاہیے۔ جب تم کسی کی غیبت کر رہے ہو تو چونکہ وہاں وہ موجود نہیں ہے تو گویا وہ مردہ انسان کی طرح ہے، اور تم جو غیبت کر رہے ہو نا یہ اس مردہ انسان کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ دیکھیے غیبت کی قباحت، اس کی شناعت قرآن کریم نے کتنی سختگی انداز میں بیان کیا۔ ایسا کسی گناہ کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا ہے اس طریقے سے، کسی بھی گناہ کے بارے میں قرآن کریم نے نہیں کہا جس طریقے سے غیبت کے بارے میں کہا ہے۔ کہا کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ ہم میں کا کوئی انسان پسند نہیں کرے گا، چاہے کتنا ہی برا ہو۔ انسان کا ہی گوشت پسند نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ وہ مردہ انسان، وہ بھی اپنا مردہ بھائی انسان۔ لیکن ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں، ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں، اور غیبت میں ہم میں کا ہر شخص مبتلا ہے۔ کوئی مجلس ہماری دوسروں کی برائی سے خالی نہیں ہوتی ہے، کوئی مجلس ہماری اور آپ کی دوسروں کی برائیاں سے خالی نہیں ہوتی۔ گھر میں بیٹھے گا تو رشتہ داروں کی برائیاں بیان کریں گے، دوستوں کے درمیان بیٹھیں گے تو دوسرے دوستوں کی برائیاں بیان ہوگی، مسجد میں بیٹھیں گے تو مسجد کے باہر والوں کی برائی ہوگی، مسجد کے باہر چائے خانے پر بیٹھیں گے تو مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی برائیاں ہوگی، روڈ اور سڑک پر بیٹھیں گے تو محلے سے گزرنے والے انسانوں اور سماج میں رہنے والے دوسرے لوگوں کی برائیاں ہوگی۔ یعنی کہ ہم میں کا ہر شخص غیبت کے اندر مبتلا ہے۔ اسی وجہ سے اتنی سخت ترین شناعت بیان کی گئی کہ دیکھو جس طریقے سے تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو، ویسے ہی کسی کی غیبت کرنا پسند نہ کرو، غیبت سے بچو۔ کیوں اتنا سخت ترین گناہ ہے، اس کو بھی آپ سوچئے۔ دیکھیے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق اللہ کے حق سے متعلق ہوتا ہے، ان گناہوں کی معافی اللہ کے سامنے توبہ کرنے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق بندوں سے جڑتا ہے، حقوق العباد سے ہوتا ہے، ان گناہوں کی کرنے کی وجہ سے بندے کا حق پامال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بندے کا حق پامال ہوتا ہے۔ اب جب کسی بندے کا حق پامال ہوگا تو ان گناہوں کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ نہ معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، دیکھیے غیبت کے بارے میں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ترین گناہ کا کام۔ آپ سوچئے
ہمارے اور آپ کے سماج میں کوئی بھی شریف آدمی زنا کو اچھا سمجھتا ہے؟ بتائیے آپ، کوئی بھی شریف آدمی زنا کو اچھا سمجھتا ہے؟ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کیا ہے، زنا جیسے سنگین ترین گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو پورا محلہ تھو تھو کرتا ہے، اس کو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بتائیے آپ۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں کا شخص غیبت کر رہا ہے، اور غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ غیبت زنا سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ کیوں؟ آپ جان لیجئے، زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق اپنی ذات سے ہے۔ انسان اگر رو لے، توبہ کر لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، آئندہ اس گناہ سے بچنے کی عہد کر لے اللہ سے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن غیبت کے اندر دوسرے بندے کا حق پامال کیا جاتا ہے، سامنے والے کے آبرو پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ جان لیجئے اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کی آبرو اور عزت کی کیا اہمیت ہے، بتاؤں میں آپ کو۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بیت اللہ کو مخاطب کر کے آپ نے کہا کعبۃ اللہ کو کہ اے بیت اللہ تو انتہائی عظیم ہے، تیری حرمت بہت عظیم ہے، تو انتہائی عظیم شان والا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کی عظمت، جس کی حرمت، جس کی عزت تجھ سے بھی بڑھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے بتاؤں؟ وہ ہے ایک مسلمان کا جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کے آبرو۔ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کے آبرو کی اہمیت اور حرمت اور عزت کعبۃ اللہ سے بڑھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر آج کوئی کعبۃ اللہ کو ڈھا دے تو پوری دنیا میں مسلمان سڑکوں پر اتر جائیں گے، غم و غصے کی لہر دوڑ جائے گی، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے، لیکن بیت اللہ میں ایک خروج بھی آنے کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں روزانہ کتنے بیت اللہ کو ڈھایا جا رہا ہے، غیبت کر کے کتنے مسلمانوں کے دل کو توڑا جا رہا ہے، کتنے مسلمانوں کے بھائیوں کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کی معافی تو آپ کے توبے سے ہو جائے گی، لیکن غیبت کی معافی تب ہوگی جب وہ بندہ آپ کو معاف کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سماج کے اندر ایسی برائی جس سے کوئی خالی نہیں ہے، نہ بولنے والا نہ سننے والا، ہر شخص اس برائی کے اندر مبتلا ہے، لیکن ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے، یعنی اتنا زیادہ یہ عام ہو چکا ہے کہ ہم میں کا کوئی شخص اس کو برائی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ زنا سے سخت ترین گناہ ہے۔ جب زانی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کو اور آپ کیسے پسند کریں گے؟ کبھی ہم نے سوچا اس مسئلے کے اوپر؟ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کتنے سخت ترین گناہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی مجلسوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ دو آدمی جا کر نکل کر بیٹھے چائے دکان پر، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجلس برخاست کر لے بنا کسی تیسرے کی غیبت کیے ہوئے۔ دو آدمی کسی گھر میں چائے کھانے پر بیٹھ جائے، ممکن ہی نہیں کہ بغیر کسی کی غیبت کیے ہوئے اٹھ کر چلے جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا روز مرہ کا معمول ہے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے روز کا یہ معمول ہے کہ ہم کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس برائی کی قناعت اور شباہت اگر ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں پیدا ہو جائے، اس کی شناخت، اس کی برائی کا تصور کر لیں، تو کوئی اس گناہ کی طرف اقدام بھی نہیں کرے گا، کوئی اس گناہ کی طرف اقدام بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیے آپ، غیبت سے بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے۔ اب دیکھیے غیبت جو ہم اور آپ کرتے ہیں نا، اور کیوں اتنا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے یہ، کیونکہ بتائیے ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی غیبت کی ہوگی؟ کوئی شمار ہے ہمارے پاس؟ کوئی ڈاٹا ہے موجود؟ کوئی ڈاٹا موجود نہیں۔ اب بتائیے آپ کس سے معافی مانگتے چلیں گے، اور کہاں معافی مانگتے چلیں گے؟ اس گناہ کی معافی کا راستہ بہت مشکل ہے۔ کفر سے آدمی توبہ کر سکتا ہے، اسلام میں داخل ہو جائے گا، لیکن غیبت سے آپ توبہ کریں گے تو جن جن لوگوں کی غیبت کی، کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، کتنے لوگ کبھی ملے تو دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، کتنے لوگوں سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، کتنے لوگ سے جا کر آپ معافی مانگیں گے بتائیے؟ یعنی معافی کا راستہ مشکل ہے، اس وجہ سے اس گناہ سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ معافی کا راستہ اس گناہ سے بہت مشکل ہے۔ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دیکھو، اس دن سے پہلے توبہ کر لو جس دن توبہ کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ قیامت میں کسی سے معافی مانگنے کا موقع نہیں باقی رہے گا۔ کوئی بھی انسان اگر کھڑا ہو گیا نا کہ فلاں نے میری غیبت کی تھی، تو جب تک اس کا آپ بدلہ نہیں دے دیں گے نا، تب تک ایک قدم کل قیامت کے دن آگے بڑھنے والا نہیں۔
اصل چیز ہے کہ ہمارے آپ کے دلوں سے موت اور موت کے بعد کی زندگی کا خوف نکل چکا ہے. ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ بس اس دنیا میں جی رہے ہیں, ایک دن مر جائیں گے, مسئلہ ختم. ایسا نہیں ہونے والا ہے. یہ زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ آگے ایک زندگی ہے. امتحان کے بعد ریزلٹ ڈے نہ ہو تو امتحان بیکار ہے. اگر دنیا کے بعد کوئی ایسی دنیا نہ ہو جہاں حساب و کتاب ہو, جہاں ہر چیز کا فیصلہ ہو, تو پھر ظالم اور مظلوم میں فرق کیا رہے گا؟ جو معصوموں کا خون بہا رہا ہے, عورتوں کو بیوہ اور یتیم بنا رہا ہے, اس میں اور جو مظلوم ہے, جو طرح طرح کے ظلم کا شکار, ان دونوں میں فرق کہاں رہے گا؟ اگر دونوں کے مر جانے کے بعد معاملہ ہی ختم, تو پھر ظالم بھی مستی سے گھومے گا اور مظلوم بھی زندگی بھر روتا پھرے گا. لہذا ایک دن ایسی ضرورت ہے ایک دن ہونے کا, اس دن ظلم کرنے والوں کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے اور صبر کرنے والوں کو اس کے صبر کا بدلہ دیا جائے. ہماری اور آپ کی زندگی یہ سب سے بڑی دلیل ہے آخرت کی زندگی کی. آپ بتائیے, آپ سال بھر پڑھا رہے ہیں, ایگزام لے رہے ہیں, بولیں گے ریزلٹ آؤٹ نہیں کریں گے, ایگزام میں کوئی فائدہ ہے؟ پھر تو جو بچہ محنت کر کے سال بھر آیا ہے وہ بھی برابر, اور جو بچہ سال بھر سویا ہے, کھیلا ہے, وقت برباد کیا ہے, وہ بھی برابر. کیونکہ کوئی دن تو ریزلٹ ڈے ہے ہی نہیں ہے. کسی دن یہ بات کا فیصلہ ہی نہیں ہونا ہے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. بتائیے آپ, یہ بیوقوفی ہوگی نا. لہٰذا یہ دنیا اللہ نے یوں ہی بے غرض نہیں پیدا کر رکھا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے اس دنیا کو بے غرض پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ ایسا نہیں ہے. ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا کو بنایا گیا ہے, اور اس خاص مقصد کے تحت جب پورا ہو جائے گا تو دنیا کو ختم کر دیا جائے گا, پھر آخرت میں سب کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اس میں آتا ہے نا, جب تک 5 چیزوں کا لوگ جواب نہیں دے دیں گے تب تک ایک قدم دنیا آخرت کے اندر آگے نہیں بڑھے گی. اس میں کہ تمہیں اپنی زندگی گزاری کہاں, کن ہدایات کے مطابق گزاری, میرے بھیجے ہوئے شریعت کے مطابق گزاری یا نہیں گزاری, یہ سب ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا. لہذا غیبت سے بچنا انتہائی ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ دیکھا آپ نے سورہ حجرات میں کئی برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا, لیکن کسی کے بارے میں اتنی سخت ترین مثال نہیں دی گئی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا. دی گئی اس سے پہلے یہ بات آئی آپ کے سامنے. آپ اندازہ لگائیے اس گناہ کی شناعت کا, اس کی برائی کا. لہذا غیبت سے ایک تو ہمیں آپ کو بچنا. اب اس کی توبہ کا کیا راستہ ہے؟ ہم نے اور آپ نے بہت گناہ کیا ہے, غیبت بھی کی ہے, لیکن اسلام صرف گناہ کو بتلاتا نہیں ہے, گناہ کے معافی کا راستہ ہی بتلاتا ہے. دیکھیے اس کی توبہ کا ایک راستہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک بڑا اچھا تہذیب اور تمدن تھا کہ لوگ جب کسی سے رخصت ہوتے تھے تو کہتے ہوئے جاتے تھے کہ بھائی اچھا ہم چلتے ہیں, جو بھی کہا سنا ہے اس کو معاف کرنا. یہ ہوتا تھا پہلے. اب تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے, دور سے لوگ ہاتھ ہلا کر نکل جاتے ہیں. اب تو لوگ دور سے ہاتھ ہلا کر نکل جاتے ہیں. نہیں, جب بھی آپ کسی سے رخصت ہوئیے تو اس سے کہہ کر جائیے کہ بھائی جو بھی میرا کہا سنا ہے اس کو معاف کرو. اس میں یہ ساری باتیں آ گئی کہ اگر میں نے تمہاری کبھی برائی کا تذکرہ کیا ہے, تمہیں کبھی تانا دیا ہے, تمہارے ساتھ کوئی غلطی کی ہے, تو میں اس کو لے کر تم سے معافی مانگتا ہوں. اور سامنے والا بھی کہتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے میں بھی معاف کرتا ہوں, اللہ بھی معاف کرے. اس سلسلے کو قائم کیجیے, اس سلسلے کو قائم کیجیے تاکہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غیبت ہو گئی تو اللہ اس کو معاف کر دے. اس کے علاوہ دیکھیے غیبت میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کسی کی غیبت کی اور غیبت کرنے کے بعد اس غیبت کی خبر اس شخص کو پہنچ بھی گئی. یہاں تو معافی کا راستہ یہی ہے کہ آپ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص سے بھی معافی مانگے. لیکن آپ نے کسی کی غیبت کی, کسی کی برائی کا تذکرہ اس کے پیٹھ کے پیچھے کیا, لیکن ابھی یہ خبر اس کو نہیں پہنچی ہے. تو ابھی جب تک اس کو خبر نہیں پہنچی ہے تب تک اس کی دل شکنی نہیں ہوئی, اس کو تکلیف نہیں پہنچی, وہ رنجیدہ خاطر نہیں ہوا. تو یہاں اس بات کا موقع ہے کہ اس تک یہ بات پہنچنے سے پہلے اگر توبہ کر لیا جائے اس غیبت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. کیونکہ ابھی حقوق العباد پورا متعلق نہیں ہوا ہے. جب تک اس بندے کا دل نہیں دکھے گا, اس تک یہ خبر نہیں پہنچے گی, تب تک اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ سے ایک غلطی ہوئی, آپ نے اللہ کے سامنے اس کی توبہ کر لی, بہت ممکن ہے کہ اللہ کیا کر دے گا, اس سے معاف کر دے گا. یعنی سارے جو احکامات آ رہے ہیں پیچھے سے, کئی آیتیں گزر چکی ہیں. ابھی تو غیبت پر آپ کے سامنے ایک ہفتہ اور بات ہوگی. غیبت پر یعنی کئی جگہوں پر غیبت کرنا جائز بھی ہے. جیسے کسی نے آپ سے کسی رشتے کے متعلق مشورہ کیا تو وہاں اس شخص کی برائی کا تذکرہ کر دینا, اس کی میں جو حقیقت اس کو بیان کر دینا ضروری ہے. یعنی کون مقامات ہے جہاں کسی کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا بھی جا سکتا ہے اس کی برائی کا, اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گا. لیکن ان تمام برائیوں پر غیبت سے بچنا ہے, لڑائی جھگڑا کرنے سے بچنا ہے, تانا زنی سے بچنا ہے, بدگمانی پیدا کرنے سے بچنا ہے, کسی کا مذاق اڑانے سے بچنا ہے, کسی کو اپنے سے حقیر جاننے سے
بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے، غرور سے بچنا ہے. یہ وہ برائیاں ہیں جو ہماری اور آپ کی ذاتی برائیاں ہیں اور جس کی وجہ سے سماج میں لڑائی اور فساد پیدا ہوتا ہے. ان چیزوں کے اندر تبدیلی لانے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے. میں نے شروع میں آپ کو یہ بات کہی، آخری میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بیان کرنے کا مقصد عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں یہاں پر بیان کرنے کا. ورنہ بیان بہت کچھ ہوتا ہے. میں ابھی 2-3 جمعے سے کیا بیان سن رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ میں نکلتا ہوں جس محلے سے، وہاں 12:30 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے. تو مولانا صاحب پتہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی ایک موقع آ رہا ہے مرغا کٹنے والا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے سال بھر پہلے سے لوگ مرغا پال کر رکھتے ہیں. تو مرغوں کی فضیلت پر بیان ہو رہا ہے امت میں. امت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے اور امت میں جو بیان ہو رہا ہے نا وہ مرغوں کے پالنے کی فضیلت پر بیان ہو رہا ہے کہ لال مرغا پالنے پہ زیادہ ثواب ملے گا یا ہرا مرغا پالنے پر زیادہ ثواب ملے گا. یہ حال ہے امت کا، آپ جان لیجئے. لہذا اگر آپ سے صحیح بات کی جا رہی ہے تو اس امید سے کی جا رہی ہے کہ آپ ان باتوں کو قبول کریں گے، ان باتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں گے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے بیان کرنے کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.